اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفنا معهم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ ہی درس شروع کر رہا ہوں، تو سنڈیز میرے چلے گئے بغیر درس کے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایام فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی ذمہ داریوں میں میں مصروف تھا، اور ملک میں اور بیرون ملک بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ اس وجہ سے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا۔ آج بہرحال تربیت آلات کے حوالے سے لیسن نمبر 177 ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ اولاد کی تربیت میں ماں کی ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری۔ دیکھیے، ہر انسان کی ذمہ داریوں کے کچھ ایریاز ہوتے ہیں۔ ایریا کے حساب سے انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مثلا اسکول کو لے لیجیے، پیون کی ذمہ داری جو ہے سب سے کم ہوتی ہے، اس سے پوچھ بھی کم ہے، کیونکہ حالانکہ اس کا ایریا فرق بہت زیادہ ہے۔ گراؤنڈ سے لے کے فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، ٹاپ فلور تک ساری کلاسوں کو صاف کرنا، صفائی رکھنا، یہ ساری جو ہے نا اس کی ڈیوٹیز ہے۔ ایریا فرق بہت زیادہ ہے، لیکن پوچھ بہت کم ہے۔ اسکول کے پرابلمس پیون سے ڈسکس نہیں ہوتے، اس سے زیادہ پوچھ ٹیچر کی ہوتی ہے۔ ایریا فرق اس کا کم ہو جاتا ہے، پیون کو اتنا بڑا ایریا نہیں دیا جاتا۔ ایک کلاس روم کی ذمہ داری ہے۔ ایک کلاس میں کتنے بچے ہوتے ہیں؟ 50، 60، 70، زیادہ سے زیادہ۔ وہ اسی کی پوچھ ہے، ان بچوں کی پوچھ ٹیچر کو ہے۔ پیون سے تنخواہ بھی زیادہ ہے، ایریا ورک کم ہے، لیکن ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد ایچ ایم، ہیڈ ماسٹر، اس کی ذمہ داری ان سے زیادہ ہے۔ پرنسپل کی ذمہ داری سب سے زیادہ، جو بالکل ایک کیبن میں، ایریا فرق بہت کچھ چھوٹا ہے، ایک کیبن میں بند ہے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری اسی پہ، سب سے زیادہ۔ کوئی بھی پرابلم ہو، پرنسپل ہی سے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے زیادہ تنخواہ بھی دی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ عزت بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے ماحول کو لے لیجیے۔ شوہر کی ذمہ داری باہر کی ہے، پوری دنیا کھلی ہوئی ہے، ایریا فرق زیادہ ہے، لیکن پوچھ شوہر کے لیے اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی بیوی کے لیے۔ ایریا فرق بہت چھوٹا ہے، گھر کے اندر ہے، لیکن اس کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت بڑی ہے۔ عورت کی ذمہ داری بچوں کی تربیت ہے۔ گھر چلانا شوہر کی ذمہ داری ہے، گھر کو سنوارنا عورت کی ذمہ داری ہے۔ عورت اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ بچے اگر مذہبی ہیں تو اس کی ماں کی وجہ سے، بچے اگر تعلیم پا رہے ہیں تو اس کی ماں کی۔ اسی لیے ماں کو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ ماں اگر جاہل ہے تو بچے بھی جاہل بنیں گے، ماں پڑھی لکھی ہے تو بچے بھی پڑھے لکھے بنیں گے، کیونکہ کوالٹیز ماں باپ کی بچوں میں آتی ہیں۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں، بھئی ہمارے بچے کسی کو سلام نہیں کرتے۔ کیسے کریں گے سلام؟ انہوں نے آپ کو کبھی کسی کو سلام کرتے ہوئے دیکھا نہیں۔ آپ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرے ہمیں سلام کریں۔ سلام کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بیوی ہی شوہر کو سلام کرے، شوہر بھی بیوی کو سلام کرے۔ سلام سلامتی کی دعا ہے، دعا دینے میں کیا پرابلم ہے؟ لیکن ہم ایگو کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وہ سلام کرے۔ ہم کیوں کریں سلام؟ کیونکہ ہم بڑے ہیں، ہم زیادہ ہیں، ہم دولت مند ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم بزرگ ہیں۔ یہ ہم جو ہے نا اللہ کو پسند نہیں آتا۔ یاد رکھیے گا، میں انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو بہرحال گفتگو ہو رہی تھی، اسی وجہ سے چونکہ بیوی کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اسی لیے شوہر سے کہا کہ دیکھو اسے حکم نہ دو کہ لاؤ پانی پلاؤ، نہیں کہ آپ مجھے پانی پلا سکتے ہیں، آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، حکم نہیں چلا سکتے بیوی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ بچوں کی ذمہ داری، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری بیوی کی ہے۔ اسی لیے شریعت نہیں چاہتی کہ اس عظیم ذمہ داری کو عورت چھوڑ دے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ بچے موبائل کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ کھانا نہیں کھاتا بچہ تو بچے کے سامنے موبائل کھول کے رکھتے ہیں۔ اب وہ بچہ اسی پہ فوکس کرتا ہے تو کھانے پہ فوکس نہیں کرتا۔
جب کھانے پہ فوکس نہیں کرے گا تو صحت کہاں سے آئے گی؟ صحت اسی وقت ملے گی جب بچے کو احساس ہو کہ کھانا بہترین ہے. بچے کو احساس دلائیے اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، دیکھو کتنا پیارا کھانا، کتنی پیاری روٹی، کتنا پیارا دودھ ہے، یہ سب اللہ نے تمہارے لیے دی. تو بچپن سے اللہ 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 کر کے بچوں کے ذہن میں اللہ کو بسائیے، تو پھر بچہ بہترین مذہبی بنے گا. اگر ہم اپنی ذمہ داری پورا نہ کر سکیں تو ہمیں اس کی پوچھ ہے. رسول اللہ کہتے ہیں ہر ایک کو اس کے ماتحت کی پوچھ ہے، کہ بھائی شوہر کے ماتحت بیوی ہے تو اس کی پوچھ شوہر سے ہے، بچے ماتحت ہیں ماں کے تو ماں سے پوچھیں. ہم اپنے بچوں کو سلام کرنے کے لیے کب کہتے ہیں؟ چلو عید کا دن ہے، بزرگوں سے ملنے جائیں گے، تمہیں عیدی ملے گی، سلام کرنا. تو سلام اگر عیدی کے لیے سکھاؤ گے تو وہ عید ہی کے دن سلام کریں گے. بچپن سے یہ تمہارے بزرگ ہیں، یہ تمہارے یہ نہیں دادا ہیں، نانا ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، انہیں سلام کرو، یہ بڑے بھائی ہیں، بڑی بہن ہیں. یہ کب یہ ماحول پیدا ہوگا؟ جب گھر میں بھائی بہن کو سلام کرے، بہن بھائی کو سلام کرے، شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو سلام کرے، ماں باپ کو سلام کرے، تو اس طرح سے یہ ماحول پیدا ہو سکتا ہے. اگر بچے موبائل کے حوالے ہو جائیں، بیوی ٹی وی کے حوالے ہو جائے، تو پھر گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟ پرائم ٹائم ہو جاتا ہے ٹی وی کا، 7 سے لے کے 10 تک، اس کے اندر کسی کو بیوی برداشت نہیں کر سکتی. ارے فلاں سیریل آ رہا ہے، فلاں سیریل آ رہا ہے. تو زان محترم اگر یہی ماحول رہا تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے بہترین بنے؟ بہترین بچوں کو بنانا ہو تو گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرو، دینی ماحول پیدا کرو. دنیا کے حساب سے ہم کتنا سوچتے ہیں، سب سے بہترین سکول بچوں کی جو ہے نا فلاں سکول ہے اس میں ڈالیں گے، ٹاؤن کی سب سے بیسٹ سکول میں ہم بچوں کو پڑھائیں گے. لیکن دینی حساب سے کبھی ہم نے سوچا ہے بیسٹ عالم دین کے پاس ہم بھیجیں گے؟ عالم کے پاس بھیجنے کے لیے ہمارے بچوں کو لیے ٹائم ہی نہیں ہے. پکچر دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، ڈراماز دیکھنے کے لیے، ناول پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن بچوں کو ٹائم نہیں دیتے کہ آپ عالم دین کے پاس کبھی لے جائیے، اپنا ہاتھ سے ان کو پکڑ کے لے جائیے، انگلی پکڑ کے لے جائیے کہ چلو بیٹا عالم دین کے پاس. اذان محترم تربیت ہو تو جناب سیدہ جیسی. ایک صحابی وضو غلط کر رہے تھے، حسن و حسین نے دیکھا، ایک دوسرے کو دیکھا، کیا کیا جائے، آگے بڑھے. کیا آپ بزرگ ہیں، اکثر بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم چھوٹے بچے ہیں، ذرا ہمارا وضو چیک کیجیے. حسن نے وضو کیا، حسین نے وضو کیا، صحابی دیکھ رہے تھے، احساس ہو گیا کہ میرے وضو میں غلطی تھی. کہا یہ آپ کی ماں کی دی ہوئی تربیت ہے کہ آپ نے میرا وضو بھی اچھا کر دیا اور مجھے تکلیف بھی ہونے نہیں دی. تو بس اذان محترم اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجیے. ہم دعا کرتے پروردگار ہمیں توفیق دے، ہم اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں اور ہم اپنے بچوں کو مذہبی بنانے کی کوشش کریں. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.